آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہے، جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے عجاب کا پہلا وعدہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امام کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ کے دن میں بدعتیں ایجاد کیے اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم سے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا۔ جب یہودیوں کو اللہ نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیل علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ دوسرا وعدہ بخت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت ہتھ دھرمی سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آگے فرمایا۔ اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا، دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ کیا۔ اللہ نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد اللہ نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے ہکال دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1924 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دی جوئش ڈیاسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہودی لوگوں کے نہوم گولڈمین سنگرہالیہ میں ٹائٹس کے آرک سے راحت پینل کی پرتلیپی یہودی کیپٹا، یہودیہ کو غلام بنایا گیا، جیت لیا گیا کا جشن مناتے ہوئے رومن سینکوں کی وجئی پریڈ کو درشایا گیا ہے، اور گھیرا بندی کی لوٹ کا پردرشن کرتے ہوئے نئے غلام بنائے گئے یہودیوں کا نیترتو کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی کہ یوروپ کے اندر ان کے الگ علاقے ہوا کرتے تھے، جسے گیٹوز کہا جاتا، جانوروں کے رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے۔ مطلب، لیکن ان کا شرٹ اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا اور وعدہ کر کے قرآن میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں اذیت دے دے کر مارا، اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لو تیزی سے پھڑک رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے عبرت یاد رہے کہ کسی کی بھی ہلاکت، نقصان ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرے۔ اگلا گرا تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہ و معصیت اور اپنے عمل کے اصلاح کی غور و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید ناممکن نہیں کہ ویسے ہی فیصلے اللہ ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ اور آج ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے عمل ہے، یاد رکھیے، آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے،
مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گروہ بندی اور فرقہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعت اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہیں کہ ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چالے چل رہے ہیں۔ اتنے ہم گر چکے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ قومیں کیوں ہم پر مسلط ہو رہی ہے۔ تو بہرحال رہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس کا کرم ہم پر اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کردہ ہدایت اور رسول اللہ کی تعلیمات پر ہم جم جائے اور اپنے دوست، احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔ انشاء اللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کا سایہ نصیب فرمائے، ہمیں تمام قسم کی گمراہیوں سے بچائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔